انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی غم، کبھی آسانی ہوتی ہے اور کبھی سخت مشکل، کبھی انسان کامیابی دیکھتا ہے اور کبھی آزمائشوں میں گھر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف حالات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن آزمائش کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی ایک آزمائش ہے، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، سب اس لیے ہے کہ انسان کے اعمال کو پرکھا جائے کہ کون اللہ کی رضا کے مطابق بہتر عمل کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت 2۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ قرآن اس آیت میں انسان کی ایک غلط فہمی دور کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا کافی ہے اور زندگی ہمیشہ آسان رہے گی، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ ایمان کا راستہ آزمائش سے گزرتا ہے۔ جس طرح طالب علم امتحان کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا، اسی طرح ایمان بھی آزمائش کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ مشکلات انسان کو گرانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دکھانے کے لیے آتی ہیں کہ وہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور کتنی ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ سورۃ العنکبوت 3۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ قرآن یہاں بتاتا ہے کہ آزمائش صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ ہمیشہ سے ہر انسان کا حصہ رہی ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے گزرے وہ بھی آزمائشوں سے گزرے تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ مشکل وقت انسان کے اندر چھپی حقیقت کو سامنے لے آتا ہے۔ آسان حالات میں ہر کوئی مضبوط نظر آتا ہے، لیکن آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سورۃ محمد 31۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ظاہر کر دیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ قرآن یہاں بتاتا ہے کہ آزمائش ایک مسلسل عمل ہے۔ زندگی میں بار بار مختلف حالات آتے ہیں تاکہ انسان کی حقیقت سامنے آئے۔ اللہ دیکھتا ہے کون مشکل میں بھی کوشش کرتا رہتا ہے، کون ہمت نہیں ہارتا اور صبر کرتا ہے، کون حالات کے باوجود صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی آزمائش کا مقصد انسان کو گرانا نہیں، بلکہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ کون سچی کوشش کرتا ہے اور کون ثابت قدم رہتا ہے۔ آزمائش کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ قرآن مختلف آیات میں بتاتا ہے کہ انسان کو کن کن چیزوں سے آزمایا جاتا ہے۔ جو آیات ایک جیسی بات بتاتی ہیں انہیں آسان انداز میں ساتھ سمجھتے ہیں۔ سخت حالات اور زندگی کے حالات سے آزمائش۔ سورۃ البقرہ 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ انسان کو زندگی کی مشکلات جیسے ڈر، بھوک، مالی نقصان اور نقصان جان سب سے آزمایا جاتا ہے تاکہ صبر ظاہر ہو۔ سورۃ الانبیاء 35۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی دونوں سے آزماتے ہیں، صرف مشکل ہی نہیں بلکہ خوشی، کامیابی اور نعمت بھی آزمائش ہیں۔ تکلیف میں صبر اور خوشی میں شکر دونوں امتحان ہیں۔ سورۃ الفرقان 20۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔
اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ انسان ایک دوسرے کے ذریعے بھی آزمائے جاتے ہیں، لوگوں کا رویہ، تعلقات اور معاملات بھی امتحان ہوتے ہیں۔ سورۃ الانفال 28۔ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ سورۃ التغابن 15۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں۔ انسان کا مال اور اولاد بھی امتحان ہے۔ انسان ان کی وجہ سے اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، یہی اصل آزمائش ہے۔ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ آزمائش انسان کی حقیقت ظاہر کرنے، اسے سبق دینے اور صحیح راستے کی طرف واپس لانے کے لیے ہوتی ہے۔ آئیے ان آیات کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الانعام 165۔ وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اللہ نے انسانوں کو مختلف نعمتیں، مقام اور صلاحیتیں دی ہیں، مال، طاقت، علم یا حیثیت۔ یہ برتری، عزت نہیں بلکہ آزمائش ہے کہ انسان ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف 168۔ اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ واپس آ جائیں، کبھی آسانی اور کبھی مشکل، دونوں انسان کے لیے امتحان ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ سورۃ التوبہ 126۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہر سال بار بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انسان اپنی زندگی میں بار بار مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے، جیسے بیماری، مشکلات، نقصان، پریشانیاں یا حالات کی سختی۔ اللہ ان حالات کے ذریعے انسان کو متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچانے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی زندگی درست کرے۔ لیکن کچھ لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی سبق نہیں لیتے، وہ اپنے رویے نہیں بدلتے اور نہ ہی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ البقرہ 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں سختی، تکلیف اور آزمائشیں پہنچے اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مشکلیں، پریشانیاں اور حالات انسان کے ایمان کو آزماتے ہیں۔ سخت حالات میں بھی اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ تمہیں ضرور تمہارے مال اور جانوں میں آزمایا جا رہا ہے، اور تم ان لوگوں سے جو اللہ کی کتاب رکھنے والے ہیں اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنتے ہو۔ اگر تم صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو یہی بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کو مال، جان اور حالات میں آزمائش آتی ہے، لوگوں کی باتیں اور رویے بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ صبر اور اللہ سے ڈر کر چلنا کامیابی کا راستہ ہے۔ البقرہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت انسان کو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سکھاتی ہے۔
ہم خود بھی اللہ کے ہیں، ہماری جان، مال، اولاد سب اللہ کی امانت ہے۔ جب بندہ یہ حقیقت مان لیتا ہے تو مصیبت میں ٹوٹتا نہیں بلکہ صبر کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو لیا ہے وہ بھی اللہ کا تھا اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ البقرہ 157۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں۔